الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ عزیزان محترم، میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا با برکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا عظیم انسانوں کو مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکات جو اترتی ہیں وہ عام مہینوں میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف اگر جائیں تو تفاسیر سے اور قرآن مجید کی مختلف مفسرین حضرات نے پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث سے اور تاریخ کے حوالہ جات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اکثر جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر ہی اتری، اور اللہ رب العزت کی ذات نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل فرمایا، اللہ نے اس کی ابتدا بھی رمضان المبارک سے کی اور اس کی تکمیل وہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آہستہ آہستہ یہ قرآن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا اور اس کی جو تکمیل ہوئی وہ 23 سال کے اندر ہوئی، آہستہ 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 اللہ نے اتارا۔ اور قرآن مجید کا یہ ایک عظیم وصف ہے، جتنی کتابیں آئی ہے اللہ نے ایک ہی وقت کے اندر انبیاء کرام کو عطا فرما دی۔ اب اس کے اندر جتنے بھی احکامات تھے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا، اس کی طبیعت مانے نہ مانے، لیکن قربان جائیں پیارے نبی علیہ السلام پر، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی اپنے امت کے اوپر مہربان ہونے کی برکت سے اللہ نے 23 سالوں کے اندر قرآن کو پورا کیا، آہستہ آہستہ انسانوں کی طبیعت کے مطابق اللہ احکامات کو اتارتا گیا۔ تو میرے واجب الاحترام،
اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، یہ قرآن سراسر روشنی ہے، اور یہ ایسی روشنی ہے جو کفر کے اندھیروں سے انسانوں کو نکال کر، کفر کی ان ضلالتوں سے انسان کو نکال کر، اور دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے انسان کو نکال کر ایسی روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسی ہدایت کی طرف یہ قرآن ان کو لے کر جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کی ایسی ہدایت ہے جو دنیا کے اندر بھی سرخروئی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی کا سبب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا، جس کی ابتدا رمضان المبارک کے آخری عشرہ سے اور اس کی تکمیل 23 سال کے بعد، وہ بھی رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفے اتارے، ان صحیفوں کی ابتدا اور تکمیل وہ 3 رمضان المبارک کو، 3 رمضان المبارک۔ اسی طرح ایک روایت کے موافق 1 رمضان المبارک ہے۔ اور کیا جس طرح سابقہ انبیاء کرام کے اوپر اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی، رمضان میں روزوں کی حالت میں، اللہ رب العزت اسی کی وضاحت قرآن مجید کی ایک آیت سے ارشاد فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ نے یہ فرض قرار دی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ 6 رمضان کے اندر، 6 رمضان کے اندر۔ اسی طرح انجیل اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اتاری، اس کی ابتدا اور اس کی تکمیل وہ 13 رمضان المبارک، 13 رمضان المبارک۔ اور زبور اللہ رب العزت کی ذات نے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کی ابتدا اور اس کی تکمیل وہ ارشاد فرمایا 18 رمضان المبارک۔ اور اللہ نے جو ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس کی ابتدا اور اس کی تکمیل 23 سالوں کے دورانیہ اس عرصے میں، اس کی ابتدا بھی رمضان المبارک میں اور تکمیل بھی رمضان المبارک میں، اس کی ابتدا بھی رمضان کے آخری عشرہ سے اور اس کی تکمیل بھی رمضان کے آخری عشرہ کے اندر۔ میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت کی ذات نے جو انسان کے اوپر احسانات فرمائے ہیں، اگر میں اور آپ تھوڑی نظر دوڑائیں، جہاں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہاں اللہ نے اس انسان کو ایمان کی دولت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اس انسان کے ہر قدم پر رہنمائی جو چیز ہمیں کرتی ہے، اس رہنمائی ہمارے سامنے کھول کر انسان کو وہ ہدایت اور گمراہی کے رستوں کو رکھتا ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قربان جائیں ان عظیم ہستیوں پر۔ میرے واجب الاحترام، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ایک دولت ان کے پاس ایسی ہے کہ آج میں اور آپ اس دولت سے محروم ہیں۔
اور وہ ہے قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے ان عظیم ہستیوں کے اگر آپ احوال کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات ضرور ملے گی کہ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور مزہ اتنا آ رہا ہے کہ تیر پہ تیر کھاتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن چھوڑنا، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن قرآن ایسا ان کے دلوں کے اندر وہ آ چکا تھا کہ ان کی محبت قرآن کی ایسی ان کے دلوں کے اندر آ گئی، ایسی بس گئی کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑتے تھے۔ میرے واجب الاحترام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو شفاعت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ جو دو شافع ایسے ہیں شفاعت کرنے والے کہ اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، ان میں سے ایک قرآن بھی ہے، ایک قرآن ہے۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ میرے عزیزان محترم، یہ فرمان سننا آسان ہے، لیکن اگر میں اور آپ تھوڑا یہ دیکھیں کہ اگر معاشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ کا قرآن اگر ایک شخص کے خلاف یہ گواہی دے کہ اے میرے رب، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے پڑھا ضرور، لیکن پڑھا اس انداز میں کہ دوبارہ مجھے دیکھا تک نہیں، مجھے پڑھا ضرور لیکن اپنے عمل کو میرے خلاف کرتا رہا، اپنے لیے رزق ضرور کماتا رہا، لیکن جن چیزوں کو میں نے حرام کہا ان کو بھی یہ حلال سمجھ کے یہ اپنے پیٹ کے اندر بھرتا رہا، تو میرے واجب الاحترام تھوڑا میں اور آپ غور کریں کہ کیا اس انسان کی خلاصی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ میں یہ اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جہاں مسلمانوں کی پستی کے، مسلمانوں کے زوال کے، مسلمانوں کے ذلیل و خوار ہونے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے مین سبب وہ اللہ کے قرآن سے غفلت ہے، اللہ کے قرآن سے غفلت ہے۔ اگر میں اور آپ تھوڑا یہ غور کریں، رمضان المبارک کا مہینہ اگر تھوڑا پہلے جائیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا، خدا کی قسم مسجد آباد ہو جاتی، نوجوان قسم کے لوگ، باپوں نے بوڑھوں نے تو پڑھنا ہی ہوتا، نوجوان لوگ مقابلے کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے، اور پھر نمازوں کے مختلف اوقات میں پوچھتے تو نے کتنا پڑھ لیا؟ وہ کہتا جی میں نے 5، اچھا میں نے 6 پڑھ لیا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ میرے واجب الاحترام کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، آپ بھی مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے دوست ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے، اللہ نے ہر پریشانیوں کا حل، ہر مشکلات کا حل، ہر قسم کی آپ کی ضرورتوں کا پورا ہونا، اسی طرح بیماریوں کی شفا اللہ نے قرآن کے اندر رکھا۔ جو انسان قرآن سے غفلت اختیار کرے، پھر وہ یہ کہے کہ میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میرے مصائب دور ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا اثنین، حسد 2 شخصوں کے علاوہ کسی پر نہیں۔ عربی کے اندر ایک حسد ہے، ایک ہے غبطہ، دونوں کے اندر فرق ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہو کہ یہ چیز مجھے ملے نہ ملے، اس شخص کے پاس یہ چیز نہیں رہنی چاہیے،
اس کو کہتے ہیں حسد، اور شریعت اسلامیہ میں یہ ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ حسد کرنے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ حسد کرنے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور حسد کرنے والا شخص جس چیز کے اوپر وہ حسد کر رہا ہے کبھی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایک دوسری چیز جو ہمیں دی ہے وہ ہے غیبتہ۔ غیبتہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جسے رشک کے معنی میں بھی کہتے ہیں، کہ کسی کی نعمت دیکھی، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی، دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی کہ یہ میرے پاس بھی، لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ اے اللہ جس طرح تو نے میرے فلاں بھائی کو یہ نعمت دی ہے، میرے مولا ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی چیز مجھے عطا فرما، یہ محروم ہو جائے مجھے مل جائے، نہیں، بلکہ میرے مولا میرے بھائی کو جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ عطا فرما اور ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہے غیبتہ جو شرعاً جائز بھی ہے۔ اور یہاں جو حدیث کے اندر جو معنی دیا گیا ہے حسد کا، وہ غیبتہ کے معنی میں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا اثنین، نہیں ہے حسد، نہیں ہے غیبتہ، نہیں ہے رشک، مگر دو چیزوں۔ کون کون سی دو چیزیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی، فَهُوَ يُقِيمَيْهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن جاری زبان پر، اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز کی حالت میں پڑھتا ہے، چلتے پھرتے پڑھتا ہے۔ اس شخص کے اوپر حسد جائز ہے اور کسی کے اوپر جائز نہیں۔ دوسرا وہ شخص آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، اور وہ مال و دولت فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ وہ مال و دولت کو صبح بھی خرچ کرتا ہے، رات بھی خرچ کرتا ہے، دن کو بھی، جب اللہ ہمت دے، جب بھی اس کے دروازے کے اوپر کوئی آ جائے تو اسے محروم نہیں کرتا، خرچ کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ ان دو شخصوں کے اوپر آدمی حسد رشک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اوپر رشک کرنا جائز نہیں، حسد کرنا جائز نہیں۔ تو میرے واجب الاحترام، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر فلاح چاہتے ہو، دنیا کے اندر مسائل سے حل چاہتے ہو، اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، معاشر کے میدان کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو، اور اپنے رب کی بارگاہ کے اندر اس انداز میں حاضر ہونا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اس انداز میں، اللہ تمہیں اپنے سامنے حاضری کا موقع دے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی کہ پہلے زمانہ کے اندر کسی بادشاہ کے زمانہ میں، خلفائے راشدین کے زمانہ میں، ایک یہودیوں نے اپنا آدمی مسلمانوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان کا کون سا عمل ہے کہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن بڑی بڑی طاقتوں کو یہ فتح کرتے ہوئے جاتے ہیں، جاؤ دیکھ کر رہو اور اس کے بارے میں مکمل ایک معلومات تیار کرو۔ وہ جب آدمی آیا اس نے دیکھا کہ کیا کرتے ہیں، سارا دن اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے۔ اس زمانہ کے لوگ سارا دن اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں، اور رات کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر ساری رات اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے، گویا کہ دن کو گھوڑے کی پشت پر اور رات کو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر مصلی کی پشت پر
تو اس آدمی نے جو نتیجہ لکھا وہ یہ کہا کہ اس قوم کو تم کبھی بھی زیر نہیں کر سکتے جب تک یہ قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھیں گے، قرآن کی شب و روز تلاوت کرتے رہیں گے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے رہیں گے، اس وقت تک تم انہیں تباہ نہیں کر سکتے۔ تو دشمن نے ایک چال چلی۔ میں نے ایک واقعہ ایک اللہ والے سے سنا، اس نے یہ کہا کہ آپ یہ یاد رکھیں، یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ قرآن کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے اندر تحقیق مسلمانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں، ہم تو بس ماشاءاللہ سال کے بعد 6 ماہ کے بعد کبھی موقع مل جائے اٹھایا چوما سینے سے لگایا ماشاءاللہ ادھر ہی پڑا رہتا، یا یہ ہے کہ زیادہ کیا تو کیا کیا، بچے کا کپڑا سلایا، جو کپڑا بچ گیا وہی غلاف بنا کر اس کو 1 غلاف 2 غلاف 3 غلاف 4 غلاف ہر سال نئے نئے غلاف چڑھاتا جا رہا ہے اور اونچی جگہ پہ ایک طرف رکھ دیا کہ اس کی شان یہی ہے کہ یہ سب سے اونچا ہے میرے واجب الاحترام، لیکن یہ تمہیں بھی اونچا کرنے والا ہے۔ یہ آپ کب اونچے ہوں گے؟ جب آپ اس کی شب و روز تلاوت کریں گے۔ تو انہوں نے تحقیق کی، قرآن کو دیکھا، پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کو کھنگالا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی مسلمان ہوا، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ قرآن کے اندر کتنی تحقیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے پادریوں نے قرآن کو پڑھا، پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھا، ان عظیم غازیوں اور مجاہدوں کی اور شہداء کی زندگیوں کو پڑھا کہ جنہوں نے ہمارے اوپر فتوحات حاصل کی، کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مٹھی بھر مسلمانوں نے ہو کر پوری دنیا کے اندر اسلام کے علم کو لہرایا، کیا وجہ؟ تو انہوں نے جب تحقیق کی، کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو۔ اگر تم مسلمانوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلی جو بات ہے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو۔ آپ دیکھیں کہ آج وہی ان کی بات وہ صادق، آج مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے، آج کا مسلمان قرآن سے دور ہو چکا ہے۔ میں بڑے دکھ سے یہ کہا کرتا ہوں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بارش ہو رہی ہوتی، بہت کم بچے مسجد میں آتے، والدین سے جب پوچھا جائے وہ قاری صاحب بارش سی جی اور کتنا بچے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں وہی بچے وہ سکولوں کی طرف جا رہے ہوتے، والدین بڑے محبت سے ان کو لے جا رہے ہیں، کوئی رکشے میں، کوئی کیسے۔ تو میرے واجب الاحترام، جب ہمارے دل کے اندر قرآن کی اتنی اہمیت ہوگی تو کیا خیال ہے کہ یہ آنے والا یہ بچہ ہمارے لیے کیسے یہ قرآن پڑھ کر ہماری روح کو بخشے گا۔ تو عزیزان محترم، ایک اس نے بات کہی کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو، دوسری بات کہ ان مسلمانوں کو علماء سے دور کر دو۔ جب یہ علماء سے دور ہوں گے، حق بات ان کے سامنے نہیں ہوگی، اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک دیندار طبقے سے لوگ دوڑتے ہیں، صرف اس لیے نہیں، شرم و حیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ کفر نے اتنی نفرت دل کے اندر ڈال دی ہے کہ ہر داڑھی والا ان کو دہشت گرد نظر آتا ہے۔ اور ایک بات جو اس نے اور کہی وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دو، مسلمانوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دو۔ یہ مال و دولت کمائیں گے، کھائیں گے، نہ ان کی عبادات قبول ہوں گی حرام مال کی صورت میں، اور نہ ہی ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک چوتھی چیز جو کہی وہ یہ کہ ان کا مردوں اور عورتوں کا فرق ختم کر، ان کے ہر شعبے کے اندر عورتیں تم کھڑی کر دو،
جب یہ 4 چیزیں مسلمان کریں گے، 4 چیزوں کے اوپر مسلمان لگ جائیں گے، پھر تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مر جائیں گے۔ تو میرے واجب الاحترام، آج کا مسلمان ایسی غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہے کہ انہی کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے، انہی کے نقش قدم پر۔ اب یہی وجہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان زیادہ ہونے کے باوجود بھی آج ہر جگہ مظلوم۔ تو میرے واجب الاحترام، قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، قرآن کی تعلیم عام کریں، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، اور یہ یاد رکھیں، یہ دل کے اندر یہ بات یاد رکھیں، ایک بچہ یا والدین قرآن کو پس پشت ڈال کر سکول اور دوسرے فنون کو آگے کریں گے، وہ بچہ کبھی اس میں کامیاب نہیں، کبھی کامیاب۔ ہاں، قرآن کی تعلیم بھی دو، سکول کی تعلیم بھی دو، قرآن کی تعلیم بھی دو، دوسرے فنون بھی ان کو سکھلاؤ، تو پھر دیکھو کہ وہ بچہ کیسے ترقی کرتا ہے۔ تو میں اور آپ آج سے یہ دل کے اندر یہ بات یہ پکی کر لیں، ارادہ کر لیں کہ جو مرضی ہو جائے، تھوڑا، ایک آیت زیادہ تو نہیں، 2 آیتیں 3 آیتیں روز قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، روز قرآن پڑھیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ایک آیت کی نیت کرو گے، اللہ 2 کو پڑھنے کی ہمت دے گا، 2 کی نیت کرو گے، اللہ 3 کی وہ ہمت دے گا۔ نیکی میں جتنا آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مدد شامل حال ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، جو کچھ سنا اللہ ہم سب کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔